السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ناظرین کرام، شاہدین عظام، خواتین ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کی خدمت میں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کی فضیلتیں، برکتیں اور اس کی تلاوتوں کا اجر اور ثواب۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ اور ڈاؤٹ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور عمومی طور پر ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ہدایت کو واضح کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معجزہ عطا کیا گیا، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک لہ نے لی ہے۔ اس سے ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کو جس ذات اقدس پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمائش تو لی، لیکن حفاظت بھی کیا، حفاظت اور بچاؤ بھی کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اس میں کوئی تحریف، تبدیل، چینجنگ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا۔ آپ کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان تو لیا، لیکن ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگرانی کی۔ اس سے یہ بات، انوکھی اور نرالی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ قرآن کی حفاظت کرنے والے کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جو قرآن کی حفاظت کرے گا ہر طرح سے، جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کرنے کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے، اگر ہم نے قرآن کی حفاظت اس طرح کی جتنا قرآن کا ہمارے اوپر حفاظت کرنے کے بارے میں حق ہے، تو یقین مانیے میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا۔
کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم یقیناً سعادت مند ہے اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے ڈالے قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی اور قرآن کریم کی ہر طرح سے آداب اور احترام کا خیال رکھ کر کے اس کی حفاظت کرنے کی۔ میرے بھائیو ساتھیو، قرآن کریم کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں اور جس میں قرآن کریم کی تلاوت، اس کا سیکھنا وغیرہ، اس کی فضیلتیں اور برتریاں بیان کی گئی ہیں۔ میں اس میٹنگ میں چند صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، کیا ہم اور آپ یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اچھے مانے جائیں؟ یقیناً ہم اور آپ چاہتے ہیں۔ تو آئیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو سیکھیں اور قرآن کریم کو سکھائیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4739، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کی برکت، یہ قرآن کا مرتبہ، یہ قرآن کی فضیلت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ جو تم میں سب سے اچھا وہ ہے، اچھے لوگوں میں سے ہے وہ جو قرآن کو سیکھے نمبر 1، اور جو قرآن کو سکھائے نمبر 2۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کی تلاوت کا سیکھنا، قرآن کے معانی اور مفہوم کو سیکھنا، قرآن کے احکامات کو سیکھنا، قرآن کے تعلیمات کو سیکھنا۔ جو شخص ایسا کرے، قرآن کی تلاوت سیکھے یا سکھائے، قرآن کے معانی اور مفہوم کو سیکھے یا سکھائے، قرآنی تعلیمات کو سیکھے یا سکھائے، قرآنی احکامات کو سیکھے اور یا سکھائے، وہ تم میں سب سے اچھا اور بہتر ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ کتاب قرآن مجید ہے جس کو ہم نے رمضان مبارک کے اندر بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا اور عید کا چاند نکلا، قرآن بھی جزدان میں لپیٹ کر ہم نے رکھ دیا۔ یہ قرآن کی برکت، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، قرآن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت قرآن کی تلاوت کی سن لیجئے۔ آج جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی سنکٹ یا پریشانی ہمارے سروں پر منڈلانے لگتی ہے اور جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے، تو ہمارے من میں یہ امنگ جاگتی ہے کہ کاش بہت ہی زیادہ ہو جائیں، اور یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے گناہوں کو کم کرنے اور نیکیوں کے بڑھانے میں لگ گیا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب مجید ہے کہ جس کی تلاوت پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر، قرآن کی تلاوت کے دوسری فضیلت، قرآن کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کا بندہ قرآن والا ہو کر اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 2910، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن کریم کی آیتوں کا ایک حرف پڑھا، ایک آیت نہیں، ایک سورہ نہیں، ایک پیج نہیں، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس ایک حرف کے بدلے نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالی 10 گنا دیتا ہے۔
تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے کہا اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قل هو اللہ احد، آپ گن لیجئے کتنی نیکی مل گئی آپ کے اخلاص کے حساب سے، آپ کے احتساب نفس کے حساب سے۔ قل میں 2 حرف، ہوا میں بھی 2 حرف، اللہ میں جوڑ لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اور جس نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی نیت سے احتساب نفس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی کٹھن کام بھی نہیں۔ ہم چاہیں، اللہ توفیق دے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم چاہیں تو کتنی نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے اخلاص، شرط ہے ثواب کی نیت۔ فجر کے بعد چاہیں تو ہم 10 آیت پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد بھی ہم 10 آیت پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے اور عصر کے بعد بھی ہم 10 آیت پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد بھی ہم 10 آیت پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد تو ہم 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ یہ کمی ہماری ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت میں سے ایک چیز ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کے عادی بنو اور رب کائنات کے وعدے کے مطابق ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں حاصل کرو۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کی برکت، عظمت اور فضیلت۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ بڑا آسان ہے میرے بھائیوں، اور آج تو اتنا آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ چاہے تو آپ قرآن لے کے تلاوت کریں، اور چاہے تو آپ موبائل میں رکھ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر۔ وہ لوگ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آیت کی تلاوت کرنے میں آپ جوڑ لیجئے، کسی نے تجربہ کیجئے، ایک آیت میں کتنے حرف ہیں، ایک آیت کی تلاوت کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ کیا آپ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں؟ تو وضو بھی ایک اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کی یہ فضیلت اور قرآن کی تلاوت کی یہ برکت ہے۔ تیسری فضیلت سننے سے پہلے ایک سوال اپنے سے اور آپ سب سے، کہ آپ چاہتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بلندی، رفعت عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے؟ یقیناً چاہتے ہیں۔ تو اس کا مختصر جواب کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو رفعت، بلندی عطا کرتا ہے، تقوی دیتا ہے، اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور دنیا کے اندر ساتھ ہی ساتھ آخرت کے اندر ہر طرح کی رفعت، شان و شوکت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور برکت اور قرآن کا یہ اثر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندی اور رفعت عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پستی، ذلت، توہین عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک سنیے، صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 1353۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعہ بہت ساری امتوں کو، بہت ساری قوموں کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ذلت، رسوائی اور پستی اور تنزلی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی سے ہمکنار فرمائے گا، سرفراز فرمائے گا، جو قرآن پر ایمان لائیں گے، جو قرآن کی تلاوت کریں گے، جو قرآن کے معانی و مفہوم کو سمجھیں گے، جو قرآن کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ احتساب نفس کرتے ہوئے بطور عبادت ادا کریں گے، جو قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ رفعت و بلندی ادا کرے گا. اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، نہ اس کی تلاوت کریں گے، نہ اس کو سمجھیں گے، نہ اس کے احکامات و فرامین پر عمل کریں گے، اور نہ اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اللہ انہیں ذلیل و خوار ہوگا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں، اس قرآن کے حقوق کا خیال رکھو. یقیناً یہ قرآن روز قیامت اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، احکامات کے جاننا چھوڑ دیا، احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. تو اگر آپ اپنے ہندوستان میں، اپنے پاکستان میں، آپ جہاں بھی ہیں، رفعت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، شان و شوکت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہتے ہیں، اور روز قیامت اللہ کے ہاں جنت الفردوس اور ہر طرح کا آرام و سکون چاہتے ہیں، تو قرآن 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 یہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا. میرے بھائیو اور ساتھیوں، قرآن کی ایک فضیلت اور سنیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت ایک پھل سے دی ہے. ایک قرآن پڑھنے والے کی مثال یا قرآن کے اہتمام کرنے والے مومن کی مثال ایک پھل سے دی ہے جس کو اترجا کہتے ہیں. حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے اور 5427 نمبر یہ حدیث ہے. قرآن پڑھنے والے مومن، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، قرآن پڑھنے والے مومن مرد اور عورت کی مثال اترجا کی طرح دی گئی ہے. اترجا جس کا خوشبو، اترجا ایک پھل ہے، میں نے دیکھا مدینہ کی زندگی میں، جس کا خوشبو بہت ہی نرالا، انوکھا، عمدہ، اور جس کا ذائقہ، مزہ اور ٹیسٹ بھی بے مثال بہت ہی اچھا. قرآن پڑھنے والے کی مثال آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترجا نامی کے ایک پھل سے دیا ہے جس کی مہک، جس کی خوشبو بہت ہی عمدہ ترین ہے اور جس کا پھل بھی بہت ہی شیریں اور میٹھا اور ذائقہ بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس مومن کا اگزامپل اور اداہرن اور مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اترجا پھل کی طرح ہے، پیلا پیلا ہوتا ہے، اترجا پھل کی طرح ہے. ریحھا طیب، جس کی مہک، خوشبو بہت ہی اچھی ہے. وطعمھا طیب، اور جس کا چاشنی، لذت، ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے. میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ قرآن کریم ہے جو دستور حیات ہے. یہ گھروں میں، جزدانوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، دیگر کتابوں کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. موبائل کے سارے میسج کو پڑھنے اور اس کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت ہے. ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں میں بیٹھ کر کے، اور گھروں کے برآمدوں اور دالانوں میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں جس میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بے فائدہ چیزیں ہیں، وہ سب کرنے کا وقت ہے. لیکن کیا ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اترجا پھل کی طرح ہو جائیں جس کی خوشبو نہایت مہکدار اور جس کی لذت نہایت عمدہ ہے؟ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں، قرآن پڑھنے والے بیچارے دو طرح سے، کچھ ہوتے پڑھنے میں تجوید کے ساتھ سر پڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بار بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی یہ عادت بن جاتی ہے. جو برابر دھیان کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے حافظ قرآن ہیں، علماء کرام ہیں، یہ روزانہ ڈیلی تلاوت کرنے والے ہیں. اور کچھ بیچارے لاکھ کوشش کرنے کے بعد، لاکھ محنت کرنے کے بعد قرآن کو پڑھنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں. لیکن سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، یہ قرآن کی فضیلت اور برکت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرآن میں مہارت رکھنے والا، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سمجھنے میں وغیرہ وغیرہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا روز قیامت کا دن آئے تو رونگٹا کانپ جانا چاہیے۔ روز قیامت تصور کیجئے، صرف ہم ہوں گے اور ہمارا عمل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن نیک بزرگ فرشتوں، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا کلام، کتاب قرآن مجید، کہ قرآن مجید کے بارے میں مہارت رکھنے والا، تلاوت کے بارے میں، سمجھنے کے بارے میں، اور اسی طرح احکام کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، غور فکر کے بارے میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1998، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الماہر بالقرآن، قرآن میں مہارت رکھنے والا، مع الکرام البررہ، نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کون؟ جو قرآن میں مہارت رکھنے والا ہو۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ذرا غور سے سنیں، قرآن میں مہارت، فن حاصل کریں، قرآن کی تلاوت میں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں، قرآن کے احکامات کو جاننے میں، اور قرآن کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم مہارت حاصل کریں۔ اللہ توفیق دے تاکہ ہمارا حشر و نسل اور ہمارا اٹھانا اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہو اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہو۔ اور جو شخص قرآن کے پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتا ہے، اٹک کے وہ تلاوت کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو قرآن اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارے بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بہت سارے عمر رسیدہ لوگ جن کو موقع نہیں ملا مدرسوں میں قرآن پڑھنے کا، بیچارے آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو پڑھنے میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اٹک کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو ہمت نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایسا آدمی، ایسا مسلمان مرد اور عورت جو قرآن کریم کو اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلی حدیث کا ٹکڑا 1998 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول الذی یقرأ القرآن، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، وَيَتَأَتَّعُ فِيهِ، اور قرآن پڑھنے میں وہ اٹکتا ہے، ہچکچاتا ہے، صاحب جلدی سچ پڑھ نہیں پاتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ يَشُقُّ، اور قرآن پڑھنے میں اس کے لیے کٹھنائی ہوتی ہے، شاق گزارتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ رب العالمین، وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی خاطر، لیکن موقع نہیں ملا، یا زبان میں لکنت ہے، ٹھیک سے پڑھ نہیں پایا، لیکن کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ فَلَهُ اجران، اس کے لیے 2 اجر، ایک تو قرآن کی تلاوت کرنے کا، اور دوسرا اجر قرآن کے پڑھنے میں جو اسے پریشانی ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، جو اس کے حاصل کرنے میں کوشش ہے، اس پر صبر اور برداشت۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، قرآن کی تلاوت کے عادی بنو، قرآن کے اہتمام کو پہچانو۔ قرآن زمین میں تمہارے لیے ذکر ہے، قرآن زمین میں تمہارے لیے ذکر ہے۔ چنانچہ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن لغیرہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ نور لک فی الارض، کیونکہ یہ قرآن تمہارے لیے زمین میں روشنی ہے، روشنی کا سبب ہے، زمین میں روشنی کا یہ سبب ہے۔ یہ روایت حسن لغیری ہے۔
ترغیب کے اندر حدیث نمبر 1422 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیری کہا ہے، اللہ کے رسول کی وصیت سے قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے روشنی کا کام دے۔ واقعی قرآن ہی روشنی ہے، ہر طرح کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے، چاہے وہ کفر کا اندھیرا ہو، چاہے وہ شرک کا اندھیرا ہو، چاہے وہ بدعات کا اندھیرا ہو، چاہے وہ جہالت کا اندھیرا ہو، چاہے وہ اخلاقی اندھیرا ہو، چاہے وہ معاملتی اندھیرا ہو، چاہے وہ سماجی اندھیرا ہو، ہر طرح کے اندھیرے اور اندھکار سے نکلنے کے لیے قرآن ہے۔ نور و کتاب، یہ کتاب نور ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ ہے، ہر طرح کی تاریکی سے نکلنے کے لیے کتاب نور ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور قرآن آسمان میں تمہارے لیے خزانہ ہے، زمین کے اندر نور ہے، نور ہدایت ہے، اور آسمان کے اندر تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہ خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخر لک فی السماء، یہ قرآن زمین کے اندر تمہارے لیے روشنی ہے اور آسمان کے اندر تمہارے لیے خزانہ ہے، ذخیرہ ہے۔ یہ روایت ترغیب کی ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے حسن کہا، 1422 نمبر روایت کا دوسرا یہ ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو جس نے اپنا نصب العین بنا لیا، اپنی زندگی کا ٹارگٹ، لچ، ہدف اور مقصد بنا لیا، قرآن کو جس نے اپنا نصب العین بنا لیا، اپنے لیے دستور حیات بنا لیا، ہر طرح کے حق سمجھنے کے لیے جس نے قرآن کو اپنا نصب العین بنا لیا، تو یاد رکھیے اسے جنت کی طرف یہ قرآن لے جائے گا۔ یہ جنت کا راستہ ہے قرآن کریم، کیونکہ یہ حق ہے، جنت کا راستہ ہے کیونکہ یہ دستور حیات ہے۔ جو شخص قرآن کو تلاوت کی حیثیت سے، سمجھنے کی حیثیت سے، احکامات کو جاننے کی حیثیت سے اور احکامات پر چلنے کی حیثیت سے، نہیں کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، جو اپنا نصب العین بنا لے، لچ، ہدف، زندگی کا مقصد بنا لے، ٹارگٹ، تو یہ قرآن اس کی رہنمائی کرے گی کس چیز کی؟ جنت کی۔ جنت، اور کیا معلوم ہمیں کہ جنت کیا ہے میرے بھائیوں ساتھ؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ قادا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کریم کو اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھا، یہ نہیں کہ قرآن ہاتھ میں لیا اسے رکھ کے رہو، اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے فرمودات کو، اس کی نشاندہی کو، اس کے اوامر کو، اس کے نواہی کو نصب العین جس نے بنا لیا، تو یہ قرآن اس کی گائیڈ کرے گی، اس کی رہنمائی کرے گی۔ یہ قرآن اس کی گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ اس کی ایک طرح سے سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے آدمی، جو آدمی قرآن کو اپنا نصب العین بنا لے، اس آدمی کی انگلی پکڑ کے قرآن جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ ہے قرآن میرے بھائیوں ساتھ، اور اس سے حدیث صحیحہ کی روایت حدیث نمبر 2019 ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ قرآن کریم کی فضیلتوں میں سے فضیلت اور سنیے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ اقرأ القرآن، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1910 ہے، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اے میرے مومن مسلمان بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری دادیوں، نانیوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ دنیا کے اندر بلندی چاہتی ہیں، آخرت کے اندر سرفرازی چاہتی ہیں، تو اللہ کے رسول اکرم کی حدیث سنو، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ گھروں میں بہت ٹائم ہے، کوئی بہانہ نہ کرے، بچے ناپاک، یہ سوال کا کھانا پکانا پڑتا ہے، یہ کرنا، سارا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کی تلاوت کے لیے 24 گھنٹہ میں، رات میں کم سے کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو خاص کر لو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، بلندی کا سبب ہے، رفعت ملے گی، عزت ملے گی، جنت ملے گی، اور
ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے اللہ کی قسم کہ سارے مرد لوگ اپنے گھروں میں باقاعدہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2 دن کم سے کم بیٹھ کر کے ترجمہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، اور نہیں تو علماء سے سمجھیں، کلاسوں سے سمجھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ آئے گا یوم القیامہ، روز قیامت، شفیعاً لأصحابہ، اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کہے گا ان لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے دنوں میں اور راتوں میں جاگ کر عبادت کے طور پر تلاوت کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کہے گا اے اللہ میں نے تیری اس بندی کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ فجر سے پہلے اٹھ کر کے تلاوت کرتا تھا، ایک گھر کا سارا کاروبار کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد جب اس کے آرام کا ٹائم آتا تھا، نیند غالب رہتی تھی، جا کے وضو کرتا تھا، وضو کر کے آنکھوں سے نیند کو بھگاتا تھا، گھر میں یا کہیں بھی بیٹھ کر تنہائی میں تیرے اس کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے اس کو سونے سے روک دیا تھا اور یہ رک گیا تھا، چنانچہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما اور قبول۔ چنانچہ میرے بھائیو، یہ قرآن کی چند فضیلتیں میں نے بتلائیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو صرف سنیں ہی نہیں، کہیں ہی نہیں، بلکہ بروئے کار لائیں، عمل کریں، اور انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اسی ٹائم پھر قرآن کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت قرآن بنا دے، اہل قرآن بنا لے، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو قرآن کو اپنا نصب العین بناتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے معانی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، قرآن کے احکامات کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے منہیات کو جانتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اور قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں کے نام پہنچاتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔